بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کا میرا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مین اسٹریم میڈیا پہ بہت ساری دفعہ ایسا دیکھنے کو ملا کہ کچھ ایسے سینز ہیں، مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جن سے پہلے وارننگز ہونی چاہیے کہ دس از ناٹ فار ایوری ون، دس میں ٹریگر، لیکن اس طرح کا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. میں بات کر رہی ہوں مینٹل ہیلتھ ایشوز کی، اور اسپیشلی taking it so casually on social media and mainstream media, especially suicides and suicidal thoughts. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں ہم اس وقت گلوبل ورلڈ میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق انزائٹی، ڈپریشن اور اسپیشلی سوسائڈل تھاٹس سے ہو، بیہیویئرل سائنسز بتاتی ہیں کہ اس میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹریگر وارننگز دینی بہت ضروری ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، PTSD، ایک بہت نون ٹرم ہو چکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شوق یا صدمے کے بعد آپ کو کا جو بیہیویئرل چینج ہوتا ہے اس طرح کی سملر سچویشن کو دوبارہ دیکھنے سے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ویسٹ میں، امریکہ میں اور باقی دنیا میں بہت ایزیلی اویلیبل ہیں. اس لیے اس ٹاپک کو میں آج کی اس گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. ریزن اس ٹاپک کو چوز کرنے کا یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی ایک ڈرامہ چل رہا ہے بسمل، جس کی ویورشپ اتنی زیادہ ہے کہ ڈیفینیٹلی دس از ون آف دا بلاک بسٹرز رائٹ ناؤ. ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ فیملی ایشوز ہیں اور بہت ہی کلوز قسم کی ریلیشن شپ ہے فادر سن کی، اور اس کے اندر جو ہے جب تھوڑا سا چینج آتا ہے تو جو انزائٹی اور سٹریس ہے وہ بیٹے کو بہت زیادہ اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا ہے. اب جیسے جیسے ہم ڈرامہ دیکھتے جاتے ہیں اور ایک ایسی جگہ پر جا کر پہنچتے ہیں جہاں ڈیڈ لاک آ گیا ہے، ایگزامن کرنا شروع کریں تو وہ بچہ جو ہے وہ بہت پہلے سے وہ سائنز اس کے شو ہو رہے تھے. وہ اتنا زیادہ ایکسپریس نہیں کر رہا تھا لیکن بہت زیادہ ڈپریسڈ تھا. اگر اسے کہا جا رہا تھا کہ وہ شیئر کرے، جو کہ اس کی اسپاؤس بھی کر رہی ہے، اس کی مدر بھی کر رہی ہے، بٹ دے ور ناٹ پراپرلی مے بی equipped. یا جیسے کہ ہم سب عام انسان ہیں، ہم خود بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نہیں یہ ڈیفائن کر پاتے یا یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس وقت اس انسان کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے. ایسی جگہوں پہ اب خدا نخواستہ ایسی سچویشنز اوائڈیبل ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو ایک پورا کا پورا الگ چیپٹر ہو سکتا ہے. لیکن now that we are studying all these characters and health issues, mental health issues، تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ارلی سائنس کو غور سے دیکھا جائے. I myself can share کہ انزائٹی اینڈ ڈپریشن آپ کو کس طرح سے ڈوم کر دیتی ہے، کس طرح سے آپ کے سر کے اوپر ایک گرے کلاؤڈ چل رہا ہوتا ہے. دیر از نو وے کہ آپ کے سامنے دیکھنے والا آپ کو پہچان سکے. آپ کے اچھے کپڑوں، آپ کی میک اپ کے پیچھے آپ کی جو انزائٹی اور ڈپریشن یا کسی بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ اتنی ایزیلی کیموفلاج ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے کے یہ جملے کہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، وہ تو اتنا رچ تھا، ایسی باتیں جو ہے وہ الٹا ٹریگر کرتی ہیں. اب دوبارہ سے اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز جو ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ سے، ہماری اسٹڈیز نے یا ہماری سوشل ایجوکیشن نے ہمیں کیا سکھایا کہ اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو کہا جائے کہ تم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہو، یو ٹو سینسٹیو. I myself heard it so many times. And then secondly, نیکسٹ اسٹیج پہ کہا جاتا ہے کہ تم بہت زیادہ فکر کر رہے ہو، چھوڑ دو، سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو. جیسے کہ وہ شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا بالکل نہیں پتا یا اس کو اپنے ایمان کا نہیں پتا، تو ایک اور ٹریگر ہے یہ. تھرڈلی، بہت کامنلی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ کاؤنٹ یور بلیسنگس، اور یہ ہے کہ جو ابھی سامنے نظر آ رہا ہے اس سے نظر ہٹا کے کاؤنٹ یور بلیسنگس. اور جو کہ اندر ٹریگر ہے، جو ٹریگر کرتا ہے کہ شاید وہ بندہ ناشکرا ہے، اور دیز آر دا ریزنز جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے. ہماری سوشل ایجوکیشن اس وقت جو ہے وہ ریکوائر کرتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بار بار کھول کے ڈیسائیڈ کریں، ڈیفائن کریں، ایجوکیٹ کریں، لرن کریں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو اس ڈرامے میں پورا دکھایا تو گیا ہے،
لیکن میں اس کو مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ریلیٹ کر کے ڈیفائن کر رہی ہوں. تھرو آؤٹ اس ڈرامے میں بتایا گیا کہ جہاں سے یہ ٹربل سٹارٹ ہوتی ہے یا فیملی کانفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے گریجول اس کے سٹیپس تھے. اس میں مینلی جس جگہ پر آ کر جو ہے وہ ڈیڈ لاک تھا وہ یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب اس جگہ پر اس فیملی کو سارا کا سارا جو سٹریس ہے وہ یہ تھا کہ اگر یہ بات کھلی تو یہ دنیا کیا کہے گی، اور اس نے اس سٹریس کو ملٹی پلائی کر دیا بجائے اس کے کہ اس کو ریزالو کیا جاتا، ان ایموشنز کو جو ہے ویلیڈیٹ کیا جاتا. میرا دل یہ چاہتا رہا کہ کہیں نہ کہیں یہ اس کو ڈیفائن کیا جائے کہ کوئی بات نہیں ہے، لوگ کیا کہہ دیں گے، اور اپنی اسپاؤس جو ہے، اس کی جو فیانسی ہے اس کے ساتھ شیئر کرے یا اپنی مدر کے ساتھ شیئر کرے. لیکن یہ گرہ اتنی زیادہ گہری اور سخت ہوتی ہیں، اور ہم میں سے کسی کو بھی ایموشنل فرسٹ ایڈ کا کسی بھی طرح سے کوئی علم نہیں ہے. اب جو ارد گرد والی دنیا ہے جو ہیلپ کرنا چاہ رہی ہے، دے شوڈ ہیو سجیسٹڈ کہ آپ تھراپی میں جائیں یا آپ اس پہ کسی سے بات کریں یا کسی ایکسپرٹ سے کریں. ماں جو ہے وہ خود سے وہ اس کے اتنے زیادہ ایشوز، آف کورس وہ اتنا بڑا شوق ہے کہ وہ بیسیکلی تو ماں کے لیے ہے، لیکن بیٹا جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ انٹرنلائز کر بیٹھا ہے، اور اس کی اپنی جو ہے وہ سارا کا سارا اس کا ایموشنل ایسٹ جو ہے اس کے باپ کے ساتھ کی بانڈنگ ہے. تو ایسی سچویشنز میں جو سوسائڈل تھاٹس ہیں یہ بہت ہی الارمنگ قسم کی، آلریڈی ایک کلو تھا ایک ایپیسوڈ میں جہاں کہ وہ اپنے باپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ اس نے غلط کیا ہے، اور وہ ہی از شوئنگ دا گن، وہ اپنی کن پٹی کے اوپر گن رکھ کے بتا رہا ہے. ناؤ ایٹ دس پوائنٹ یہاں وارننگ، ٹریگر وارننگ ہونی چاہیے تھی. I don't remember I saw that. اس کے ساتھ ہی ہم جو عام لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے، اس طرح کے سائنس کسی بھی ہائیلی سٹریسڈ سچویشن میں نظر آ رہے ہیں، تو اگر کسی ایک شخص کو بھی پتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ اپنی مدد اور ایموشنل فرسٹ ایڈ جو ہے اس کی ایک کٹ تیار رکھے. اس میں اسپیشلی اس ایموشنل فرسٹ ایڈ کٹ میں کیا ہونا چاہیے، آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہونا چاہیے ویلیڈیشن، کہ جو تم محسوس کر رہے ہو وہ ٹھیک ہے، تم اوور ری ایکٹ نہیں کر رہے. اس وقت سچویشن کا تقاضا یہی ہے کہ تمہارے سٹریس ہارمونز جو ہیں وہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں آئیں. یہ وہ ٹرمز ہیں جو میں نے اپنی پوری زندگی میں بمشکل سیکھی ہیں، اور وہ اتنی زیادہ سیکھی ہیں کہ اس وقت مجھے اس کے لیے اپنے سامنے کسی ریٹن اسکرپٹ کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ جو اسٹیپ ہے بہت ضروری، وہ یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ ایک سیف اسپیس دی جائے، پرووائڈ کی جائے اس بچے کو یا اس انسان کو یا کوئی بھی شخص جو کسی بھی طرح کے بہت ڈیپ سٹریس سے گو تھرو ہو رہا ہے، کہ اس کو ویلیڈیٹ کر کے، جس طرح ماں اپنی آغوش میں سکون سے پکڑ کے بچے کو بٹھا لیتی ہے، اور بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو جائے میں سیف ہوں، اور یہ کہ ماں جو ہے وہ کسی بھی طرح سے میری کسی بھی ضد کو، کسی بھی الٹی سیدھی بات کو جو ہے وہ جج نہیں کرے گی اور کسی اور طرف نہیں لے جائے گی. کہ کوئی اس طرح کا وائز انسان، تھراپسٹ یا کوئی مینٹور ارد گرد ہو جو سچویشن کو سمجھ سکے، یا اگر آپ ایز اے لے مین ارد گرد ہیں تو وہ یہ چیزیں ایٹ لیسٹ انڈیکیٹ کر سکیں. اب اسی سچویشن کو مزید ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور وہ ٹائم بوم بنتا جا رہا ہے کہ شادی کے دن قریب آ رہے ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جو کیمیکلز جو آپ کو سٹریس دے رہے ہیں ان کی انٹینسٹی کتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ہم پرولونگ کرتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے شاک کا ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی سمجھ آئے اس کی فرسٹ ایڈ پہنچائی جائے، اور اس پہ سے یہ برڈن آف کیا جائے کہ دنیا کیا کہے گی یا میکسیمم ورسٹ سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے. کہ اس ایسے سٹیج پر کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی سجیسٹ کی جاتی ہے.
میرا سبجیکٹ صرف یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں کہ جب اتنے بڑے اسکیل پر، اتنے بڑے فورمز کے اوپر اس طرح کی سوسائڈل تھاٹس اور اس طرح کی ٹربلز آ رہی ہیں، تو بہت ساری دنیا کے جو کمنٹس میں دیکھ رہی تھی وہ یہ تھے کہ ایسا بھی کیا جذباتی ہوا جوان آدمی، ایسا بھی کیا ہوا سب کچھ اس کے پاس تھا، ایسا بھی کیا ہوا شکر نہیں تھا، دوسری شادی کرنا کوئی حرام نہیں ہے، ایسا بھی کیا ہوا باپ افورڈ کرتا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، لیکن the person that is in that situation is not able to handle، یا اس کے وہ well equipped نہیں ہے، یا اس کی سٹریس کا جو لیول ہے وہ اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے جو اس کے پرسنلی انڈیویجولی ہینڈل کرنے میں نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسی جگہ پر ایز تھراپسٹ جو ہمیں ایڈوائز کیا جاتا ہے وہ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے۔ یہ ون آف دا تھراپیز کی ٹیکنیکس ہیں جو کہ عام طور پہ آپ کو کوئی بھی ایکسپرٹ ان ڈیٹیل بتا دے گا۔ میں کسی بھی طرح سے مینٹل ہیلتھ گرو یا مینٹور نہیں ہوں، نہ ہی میری کوئی یہ اسپیشلٹی ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو اب ہماری عام فہم روزمرہ کی زبان میں شامل ہونی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں کوانٹم فزکس بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جاتی ہے، آپ کو ریسیپیز مل جاتی ہیں، سب دنیا کی انفارمیشن آپ کو مل جاتی ہے، یہ تو لائف سیونگ سکلز ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان کو ڈائسیکٹ کر کے، سمجھ کے، جان کے لرن کریں اور اسپریڈ کریں۔ اور مجھے یہ موقع اس ڈرامے نے کلیئرلی دیا ہے، کیونکہ دیٹ واز سو پینفل ٹو سی اے ینگ پرسن جو اسٹرگل کر رہا تھا، اس پین میں تھا، تو اس ایسی سچویشن جو ارد گرد والوں کے لیے ہیں وہ کون سے اسٹیپس ہوں کہ اس کے اوپر کام کیا جا سکے۔ تو بات ہو رہی تھی نیکسٹ اسٹیپ کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی کی۔ اب اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ آپ بالکل کسی اسپیشلسٹ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی ایسے اسٹریسڈ شخص کو بالکل پرسنل سیف اسپیس میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پہاڑ نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں سامنے نظر آنے والا پہاڑ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کیمیکلز ہیں جو کہ تمہارے دماغ میں یہ بلڈ کر رہے ہیں، اور اس کو اتنے ریسپیکٹفلی کہا جائے کہ وہ اس کو عام فہم ہر بندہ جو ہے سامنے والا وہ ایک محبت کی زبان سے سمجھ سکے، نہ کہ یہ کہ اس کو لگے کہ یہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ ججمنٹ ڈالی جا رہی ہے، یا یہ ہے کہ اس کی سینٹی پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے، یا یہ کہ اس کے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ وہ پازیٹیو تھنک نہیں کر رہا۔ یہ اس وقت کے بہت شدید مسائل ہیں کہ جن کا سامنا ہمیں ہر روز ہوتا ہے۔ شکر کرنا ایک بہت ہی بہترین عمل ہے، اٹ سیلف اس میں ہیلنگ ہے، اور ہمیں بار بار اسی لیے اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ لیکن اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ ایک انسان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا وہ چھت سے گر گیا ہے تو اس کی صرف ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی ہے، شکر کرو کہ ساری نہیں ٹوٹی۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسانیت کی معراج پہ یا وہ ایسا کر سکتے ہوں، لیکن ہمارا معیار ایک عام آدمی کی عقل فہم کے مطابق بات کرنا ہے، تو اس میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور جب ممکن نہیں ہو سکتا تو ایسے شخص کو شیم اور بلیم سے بچانے میں ایک سوسائٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ جب آپ اس سیف اسپیس میں اس شخص کو لے آتے ہیں تو بار بار سوالات کرنے سے گریز کریں، آپ بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے گریز کریں جو کہ ٹریگر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹاپک میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ مثلاً کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہارا باپ دوسری شادی نہ کرتا، کیا ہی اچھا ہوتا، وہ کیا دن اچھے دن تھے جب ہم سب خوش ہو کے رہ رہے تھے۔ Now these are the things کہ بیسیکلی تو یہ ایسے تیر ہیں جو کہ بظاہر پھول نظر آ رہے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپ سے بڑی ہمدردی کر رہا ہے، لیکن ان فیکٹ یہ ایک ایسی چھری ہے جس سے کہ آپ اس شخص کو ایسی تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ جو نظر بھی نہیں آ رہا، اور اس کا وہ کوئی اس کی پروٹیکشن بھی نہیں کر سکتا۔
تو یہ اپنی فرسٹ ایڈ میں یاد رکھیں کہ ہم سب جو ہیں کچھ جملے کسی کی موت پہ جا کے بھی یہی بول دیتے ہیں، کسی کے گھر جاتے ہیں خوشی میں بھی ہم جو ہے وہ یہ اپنی طرف سے پیار کے جو طنز اور تانے جو لگاتے ہیں اس کو ہم نے جس طرح سے کیموفلاج کیا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کے فرسٹ ایڈ باکس میں ہر صورت میں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے فی الحال جو اس ریکورنگ انسان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، اس کے جو کیمیکل امبیلنسز ہیں جو اس کو فیئر میں اسٹریس میں یہاں تک لے گئے ہیں، اس کو یہ چیزیں مینشن نہیں کرنی. اس سے اگلا سٹیپ یہ اسی فرسٹ ایڈ باکس میں ہونے کا جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ہیل ہونے کا ٹائم دیں، بجائے یہ کہ دوسرے یا تیسرے دن کہہ دیں کہ بس گیٹ اوور اٹ، اٹس اوور، گیٹ اوور اٹ، سو واٹ، کوئی بات نہیں ہے، یہ تمہیں ہی زیادہ لگ رہا ہے، تم بہت سینسیٹیو ہو کیونکہ تمہیں پیار بہت زیادہ تھا. ہر انسان کا جو انٹرنل سسٹم ہے جو کہ کیمیکلز ہیں بیسیکلی، یا اس کے ایموشنز کو آپ کسی بھی نام سے پکار لیں، وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک دن کے اندر کسی چیز سے ریکور ہو جاتا ہے، مثلاً کہ اس کے امیون سسٹم بہتر ہے، اسی طرح ایموشنل امیون سسٹمز ہوتے ہیں، ان کی ریزنز ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں. اور اگر ایک شخص کا کرائٹیریا رکھ لیا جائے کہ وہ جی اگلے دن ہی اٹھ کر جو ہے وہ بالکل سیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ جب یہ کمپیریزن کر رہے ہیں تو آپ اگین ٹریگرز میں اس کو میں کاؤنٹ کروں گی کہ یہ اندر ٹریگر ہے کہ آپ اس شخص کی ہیلنگ کو بہت سپیڈ کرنا چاہ رہے ہیں بائی سیئنگ کہ اٹس نتھنگ. اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی سی جو میری ریسرچ تھی، کیونکہ میں بہت غور سے یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، کسی بھی چیز کو امپوز کرنے کی کوشش نہ کی جائے. مثلاً کہ اگر دل ٹوٹ گیا ہے تو جلدی سے اس کی شادی کر دو. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آ گئی ہے تو بس کسی طرح کا فوراً ایسا ایکٹ کرو کہ وہ اتنے بڑے سارے گھاؤ کے اوپر صرف اور صرف بینڈیج لگ جائے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ماسک کر دیتے ہیں اپنی ایموشنز کو، تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے اس کے اندر جو ہے انفیکشن بڑھا دیتا ہے. تو ایسا کچھ نہیں کرنا، بس آپ نے وونڈ کو اوپن رہنے دینا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں چوٹ لگ گئی ہے، یہ چوٹ لگ گئی ہے، اب اس کو ہیل ہونے دینا ہے. تو جیسے کہ ہمیں عام طور پہ میرا خیال ہے کہ ایلیمنٹری سکولز یا مڈل سکول تک بتا دیا جاتا ہے بیسکس کہ آپ نے جو کوئی کچھ چوٹ لگ جائے، وونڈ ہو، تو کس طرح سے اس کو کلین کرنا ہے اور اس کو ڈسٹ اور گند سے بچانا ہے اور اس کو کور کر دینا ہے. لیکن اس کو ڈیلی اس کی جو پٹی ہے وہ چینج کرنی ہے. آپ نے اس کو کبھی بھی چھیڑنا نہیں ہے، لیکن اس کو ہوا لگوانی ہے، اس کو اوپن اپ رکھنا ہے ایز مچ ایز کمفرٹیبلی، کہ جو اس شخص کے لیے یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس کا برڈن اس طرح کا نہ بنے، اس کو ہر وقت ایکسپلین کرنا پڑ رہا ہو. تو یہ تھا آج کا میرا ڈیپ انالیسس اور تھوڑی سی ریسرچ جو کہ بیسڈ آن ایسی نیوز کے تھی جو کہ ہم ہر روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں. اور اسپیشلی یہ جو پورٹریل تھا موسیٰ کا اور اس کی سچویشن کا، اور لٹرلی آئی گاٹ سو افیکٹڈ کہ وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح سے اس بغیر وارننگ کے ایسی چیز جو ہے وہ انہوں نے اتنے بڑے میڈیا پہ چلا دی اور گزار دی کہ there should be a trigger warning, extremely trigger warning. There are so many people suffering from such situations یا گزر چکے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو چکی ہوتی ہیں. تو ایک دم کسی ماں یا کسی باپ کا ایسی چیز دیکھنا جو کہ خدا نخواستہ ان پہ گزر چکی ہو، یا کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہو جو جس کے دماغ میں ذہن میں ایسی سوچیں چل رہی ہوں، یہ ہمیں تو نہیں پتا کہ آپ نے جب یہ ٹرانسمٹ کر دیا کچھ بھی اپنے شوز میں تو وہ کہاں کہاں کس کس کے پاس جا رہا ہے. تو جو ایجوکیٹڈ ورڈ ہے اس وقت جو ہے جن کو ہم فالو کرتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں نیٹ فلکس پہ یا کسی بھی شوز میں وہ آپ کے سامنے آتا ہے ٹریگر وارننگ.
ابھی ہم صرف یہاں تک پہنچے ہیں کہ جہاں سگریٹ پی رہا ہو کوئی تو اس کے اوپر لکھنا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ بہت ساری چیزوں میں ہم ٹریگر وارننگز ڈالنا شروع کر دیں. یعنی کہ اس وقت کی دنیا میں ہم جتنا سٹریس کے انڈر ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو میڈیا، سوشل میڈیا اور اس طرح کے سوشل پریشرز نے جتنا زیادہ ہمیں سٹریس کیا ہوا ہے، اس میں کیا یہ اچھا ہو کہ ہم روز کسی کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی پیدا کر سکیں. اور میں بہت زیادہ یقین رکھتی ہوں اشفاق احمد صاحب کی خوبصورت بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دس از می فائزہ شاہ سائننگ آف. دیکھتے رہیے پوڈ آرٹ وتھ فائزہ. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.